ایسے حالات کی وجہ سے مسلمانوں میں اتنا ایمان کمزور ہوگا، دین کی نالج نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہماری بیٹیاں غیروں کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے چلے جاتی ہیں۔ نہ صرف جا رہی ہے، ان سے نکاح بھی کر رہی ہے، ان کی بچوں کی ماں بھی بن رہی ہے، اور پھر ان کا مذہب قبول بھی کر رہی ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں ایسا اکا دکا نہیں، لاکھوں کی تعداد میں پورے ہندوستان کے اندر یہ جو فیگر ہے لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں۔ میرے کو ایک صاحب بولے تھے، چپ بیٹھ رہے بھامٹے بات نہ کرتا، تو خالی جذباتی بات نہ کرتے رہتا۔ تھوڑی دیر انہیں خاموش بیٹھے تھا، مولانا ذرا چلی نہ چائے پی جائیں گے، بولا چل، بولا جا کے گاڑی پہ بیٹھ کے کار میں بیٹھ کے گئے، رجسٹرار آفس کے سامنے کار روکا، مولانا 2 منٹ بولا، چلو کیا ہے کہ بلکہ 2 منٹ اتر کے اوپر لگ گیا تو رجسٹریشن آفس میں ایسا بورڈ لگے ہوا پورا، بورڈ کے اوپر آ کے غیر مسلم بچہ مسلمان بچی، غیر مسلم بچہ مسلمان بچی، غیر مسلم بچہ، ایسی لمبی فہرست لگی ہوئی ہے، ان کا نکاح ان سے ہوا، ان کی کورٹ میرج ہوئی، ان کی رجسٹریشن میرج۔ اللہ معاف کرے صاحب، اس کے اندر سید زادیاں بھی تھی۔ میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہا، تو جلوہ دکھایا میرے کو۔ ایک رجسٹریشن آفس میں اتنے ہے مولانا، تو پورے ہندوستان کے رجسٹریشن آفس میں یہی حال ہے فی الوقت۔ ہم بتا رہے نہیں بھائی، ہماری بیٹیوں کو دین کی تعلیم نہیں سکھاتے، دین کی بات نہیں بتاتے۔ بھائی یہ دیکھو، ان کو عالمہ نہیں بنا رہے، حافظہ نہیں بنا رہے، ایک الگ بات ہے، کم سے کم دیندار تو بناؤ، کم سے کم ان کو دین کی نالج تو دو، کم سے کم ان کو پتا تو چلنے دو، مسلمان ہے تو کئی کو ہے۔ مسلمان بولتے کس کو، مومنہ کس کو بولتے، خاتون کس کو بولتے، اس کی شریعت کیا ہے، اس کے لیے نظام خدا کیا ہے، نظام رسول کیا ہے، تعلیمات قرآن اور حدیث کیا ہے۔ عورتوں کو مسائل تک نہیں معلوم صاحب، ان کے جو مخصوص دن ہے اس کے بھی مسائل عورت کو نہیں معلوم۔ ان کی جو مائیں بنتی ہے، وہ جو دن اس ماں کے اوپر گزرتے ہیں، مسلح نہیں چڑھتی، کب نہیں چڑھنا، کون نہیں چڑھنا، کہیں کو نہیں چڑھنا، کتنے دن نہیں چڑھنا، یہ مسئلہ تک عورتوں کو نہیں معلوم ہے۔ سب اپنے اپنے بھیجوں سے مسئلے بنا لے کے جی رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ بغیر پردے کے ایک عورت مرد کے سامنے آئی تو اس کو کیا گناہ ہوتا، مرد آدمی اس کو دیکھ کے خیال کرا، خیال بد آیا تو عورت کو کتنا گناہ ہوتا اس کو معلوم ہی نہیں۔ ہم بتاتے نہیں ہماری بیٹیوں کو۔ انتظامی کمیٹی سے میری خواہش ہے، آج آپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام کا جلسہ کریں نا، رمضان سے پہلے یا رمضان میں پھر ایک جلسہ کریے، اس میں صرف خواتین کو بلائیے، صرف خواتین کو بلائیے، بلا کے خواتین کو بتلائیے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے۔ اور انشاءاللہ جب وہ سیکھیں گی نا، اللہ کی قسم ہم سے بہترین مسلمان بنے گی، انشاءاللہ ہم سے زیادہ بہترین مسلمان بنیں گی۔ سنیت کا کام مردوں میں اتنی محنت کے بعد اتنا نہیں ہو رہا، تھوڑی سی محنت کے بعد عورتوں میں جتنے بڑے پیمانے پہ کام ہوں گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کا واسطہ اپنے گھر کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، ماں کو، ان کو چوپ نہ کرو، تمہاری اماں کیا سکھائی، تمہارا بابا کیا سکھایا، تمہارا بھائی کیا سکھایا، یہ بھامٹے باتاں، چچورے باتاں نہ کرو۔ آپ کیا سکھائے پہلے وہ پیش کرو۔ وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے آ گئی آپ کے گھر کو، اب آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، اب آپ کا کام ہے، شوہر کا کام ہے اپنی بیٹی سمجھ کے اپنی بہو کو سکھائے، شوہر کا کام ہے اپنی بیوی سمجھ کے اس کو اپنا دین کی بات سکھائے، دیور کا کام ہے، بھائی کا کام ہے کہ اپنے بہن کو بہن سمجھ کے اس کو دین کی بات سکھائے، بتائے ان کو کیا ہو رہا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اجی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤں، ایک دور ایسا تھا کہ خواتین کو عیدگاہوں کو بلایا جاتا تھا، جب حالات بڑے ٹینشن کے تھے، گھروں میں ان کو چھوڑنا بہت مشکل تھا، عورتوں کو گھروں کو چھوڑ کے عیدگاہوں کو اگر مرد چلے جاتے تو ان دنوں میں عورتوں کے لیے ظلم و زیادتی کا سبب بنتا تھا، تو رسول اللہ ان دنوں میں عورتوں کو مسجدوں کو بھی بلاتے تھے، عیدگاہوں کو بھی بلاتے تھے۔ وہ ایک پیریڈ تھا، وہ پیریڈ کے بعد، وہ وقت کے بعد وہ مسئلہ حل ہو گیا تو حضور نے ان کو مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جب بلایا جاتا تھا تو رسول اللہ نے مرد حضرات کی مجلس پہ خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد حضور عورتوں کی مجلس میں تشریف لے گئے، لے جا کر خواتین سے کہنے لگے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مردوں کی بنسبت دوزخ میں عورتیں بڑی تعداد میں داخل ہو رہی ہیں۔ صحابیات رونے لگی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ خواتین کی تعداد دوزخ میں زیادہ ہے؟
تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی دو وجہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ رب کی ناشکری ہوں، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہوں. اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوں گی. ان کو تمام چیزیں لا کے جو سونا پیناؤ، چاندی پیناؤ، کپڑے پیناؤ، خوشیاں رکھو، اس کے بعد کیا کرے تم مٹھی کرے ہمارے واسطے. ناشکری ہے. ایک ٹائم تم صحیح کھانا نہیں کھلا سکتے ہمارے کو، ناشکری ہے، جبکہ 23 سال سے کھا رہی انہیں. عورتوں میں ناشکری ہوتی ہے. یہ ناشکری کب ختم ہوتی؟ جب اس کے اندر دین کی نالج آتی تو یہ ناشکری ختم ہوتی. جب اس کے اندر قرآن حدیث کی بات نالج آ جاتی، علم آتا، تو یہ ناشکری ختم ہوتی. تو ایسی مجلس ہے صرف مرد حضرات کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی مقرر ہونی چاہیے. اب سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم آ رہا ہے 3 رمضان شریف، تو 3 رمضان بھی ہم لوگ آج منا لیتے. جلبیاں پورے ہم لوگ، دودھ پیڑے ہم لوگ، شربتاں ہم لوگ، بریانیاں بھی ہم لوگ. لیکن انشاءاللہ اب یہاں سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں جو بھی خواتین کا اجتماع ہو رہا ہے اس میں اور اضافہ کر کے انشاءاللہ بڑے پیمانے پر ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بھی ہم دین کی بات سنائیں گے انشاءاللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں سنائیں گے انشاءاللہ. اب دیکھو پیارے دوستو، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر قرآن نازل، حضرت رسول اللہ کے سینے پر قرآن اترا. حضور آئے سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کو سنائے. سبحان اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنائے. اب یہاں پر ایک لطیف نکتہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. حضور سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کو کئی کو سنائے؟ سبحان اللہ. کسی اور کو بھی سنا سکتے تھے، کسی اور کو سنا سکتے. کعبے میں کھڑے ہو کے پورے مرد حضرات کو جمع کر کے، اے مردو، اے عرب والو آؤ، اے کعبے والو، اے قریش والو آؤ، مجھ پر میرے رب نے قرآن اتارا، لو میں تم کو قرآن سنا سکتے تھے. لیکن اللہ کی قسم آمنہ کے لال نے سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کو قرآن سنایا، کیونکہ حضور جانتے ہیں اس قرآن کا تعلق علم سے ہے. کس سے ہے؟ قرآن ایک علم ہے. قرآن ایک علم ہے. ہم لوگ کیا کرے، قرآن کو خالی بیمار پڑے تو پڑھنا، بی پی بڑھ گیا تو پڑھنا، وظیفوں کی طرح بنا لیا. قرآن کی آیات وظیفہ بنا لیا ہم لوگ. نہیں، کئی لوگ آگے میں بولتے حضرت میرے کو یہ پریشانی ہے، وظیفہ دو، یہ پریشانی وظیفہ دو، یہ پریشانی وظیفہ دو. پورے وظیفے ہم لوگ قرآن سے نکالے، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو. لیکن ہم قرآن کو علم کی نیت سے نہیں پڑھتے. لیکن جنہوں نے علم کی نیت سے پڑھا ہے، اللہ کی قسم انہوں نے دیکھا کہ دنیا کے سارے علوم علم قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے نظر آتے ہیں. قرآن وہ علم ہے. رسول اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اس لیے سنایا تاکہ حضور چاہتے تھے یہ قرآن علم ہے. علم کی ضرورت ایک مرد کو جتنی ہے اتنی عورت کو بھی ہے. اسی لیے حضور نے حضرت خدیجہ کو سنایا تاکہ دنیا کو پیغام دیا، دنیا والو میں خدیجہ کو علم دے رہا ہوں، تم اپنے گھر کی عورتوں کو علم دیا، اپنے گھر کی عورتوں کو علم والی بناؤ. پہلے کی مائیں، پہلے کی بیٹیاں، پہلے کی بیویاں کھانا بناتی تھی تو نعت پاک پڑھتے پڑھتے کھانا بناتی تھی، قصیدہ بردہ پڑھتے پڑھتے کھانا بناتی تھی، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے کھانا بناتی تھی. آج کل کی بیٹیاں کانوں میں جو ہے ہیڈ فونز لگائی، گانے سنتے ہوئے کھانا بنا رہی ہے. فلمیں یوں رکھ لیے سامنے، ادھر کھانا پک رہا ہے، ادھر مووی چل رہی ہے، ڈرامے چل رہے ہیں. اب کھانا پک رہا ہے، وہ پورے اثرات بنانے والوں کے کھانے میں منتقل، اس کے بعد کھائے. انہوں بناتے وقت ناچ رہے ہیں، ناچ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد کھانا کھا کے انہیں ناچ رہا. روڈوں پہ آگے اچھے لوگ ناچ رہے ہیں، مسلمان ایک سے ایک مسلمان روڈوں پہ ناچ رہے ہیں، باجے لگا کے ناچ رہے ہیں، گانے لگا کے ناچ رہے ہیں، پتنگاں پلاتے ہوئے ناچ رہے ہیں، ڈانساں کر رہے ہیں. کئی کو امی ویسی کھلائے سو ہے، ماں پریگننٹ ہے، گندے گندے ناچ گانے دیکھتے ہوئے 9 مہینے گزاری. اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، 1 سال بڑی مشکل سے گزر رہا، اس کے بعد انہیں بھی ناچنا شروع کر رہا. ناچ رہا انہیں 1 سال کے بعد ناچنا شروع کر دے رہا، گانا گانا شروع کر دے رہا. آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسے انداز میں گانے گا رہے ہیں، بڑے بڑے 40 سال کا سنگر ویسے گانے نہیں گا سکتا. کیوں؟ انہیں پیٹ میں تھا جب اس کی اماں وہی سنی سو ہے.
اب مومن کی ماں کیسی ہوتی ذرا میں یہ بتا دیتا ہوں. حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ سرکار سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی جب تولد ہوئے، 4 سال 4 مہینے کے ہوئے، تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ اب میرا بیٹا 4 سال 4 مہینے کا ہو گیا، میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم کا آغاز کرواؤں. قرآن کی تعلیم کا آغاز ہو. تو آپ نے کہا کہ بھائی شہر کے قاضی صاحب جو ہیں ان کو بلایا جائے تاکہ وہ میرے بچے کو قرآن کی تعلیم کا آغاز کریں. تو شہر کے جو قاضی صاحب تھے ان کو بلایا گیا. حضرت حمید الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا گیا. حضرت تشریف لائے، مفتی عبدالحمید صاحب قبلہ تشریف لائے، لا کے آپ نے بچے کے سامنے بیٹھے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سامنے بیٹھے ہیں، 4 سال 4 مہینے کے. آپ نے کہا بیٹے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر استاد محترم نے پڑھا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پڑھا. جو 4 سال 4 مہینے کے ہیں سرکار خطب پاک پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. اب خطب پاک پڑھتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ. 15واں پارہ پڑھ رہے ہیں. استاد بولے بیٹے میں پہلا پارہ پڑھا اور آپ 15 پڑھ رہے ہو. بیٹے میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھیے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے پڑھا سبحان الذی اسری بعبدہ. کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ جھنجھوڑے بیٹے میں جو پڑھا رہا ہوں انہوں سمجھ نہیں. بچہ ہے لڑک پن میں ہوتا نا بچوں کو امی بولو بولے پپا بولتے ہیں. یہ ویسی چیز سمجھ رہے ہیں. حضرت کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جھنجھوڑ کے بولے میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھو الحمدللہ رب العالمین. حضرت قبلہ پڑھے سرکار خطب پاک سبحان الذی اسری بعبدہ. حضرت پوچھے بیٹے میں ایک پڑھا رہا ہوں آپ ایک پڑھا رہے ہیں کیا بات ہے آپ. تو سرکار خطب پاک کہنے لگے استاد محترم مجھے آپ وہ پڑھائیے جو میں نے نہیں پڑھا ہے. آپ وہ پارے پڑھا رہے ہیں جو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لیا. بولے استاد محترم میں 14 پاروں کا حافظ ہوں. بولے بیٹے آپ کب بنے حافظ؟ آج تو آج آپ کی بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے، کب حافظ بنے؟ بولے اللہ کی قسم میں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھا، ان دنوں میری ماں نے 14 پارے پڑھے، میں ماں سے سنتا تھا یاد کر لیا کرتا تھا. ایک بار لگا دیں ذرا نعرہ. اللہ اللہ. یہ باتیں ماؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ان کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں نا وہ وہی بنتے ہیں جو مائیں ان کو بنانا چاہتی ہیں. ہم لوگ جب بچے تھے نہیں چھوٹے تھے تو ہم لوگ دیکھتے تھے جو بالکل نئی شادی ہو کے بہویں گھروں کو آتی تھی، چند دنوں بعد ان کو خوشخبریاں ملتی تھی تو ان کے گھروں میں ان کے اماں ان کی ساس انہوں کیا کرتے تھے ہیرو کی فوٹو لگاتے تھے. آپ کے گجرات میں ایسا ہوتا نہیں ہوتا، وہاں ہمارے پاس ہوتا تھا جہالت کی وجہ سے ہیرو کی فوٹو لگاتے تھے. تو ہم لوگ بچپن میں پوچھتے تھے یہ ہیرو کی فوٹو کہیں کون ہے؟ منا آنے والا ہے، اماں ہیرو کو دیکھتے رہے گی تو منا بھی خوبصورت ہوگا. اللہ اللہ کی لعنت ہو منوں پہ، مننے پیدا کرنے والوں پہ جو ہیرو کو دیکھ کے پیدا کرتے. میرے پیارو مگر اتنا اللہ کی قسم حق ہے جو دیکھتے ہیں اس کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے، جو سنتے ہیں اس کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے، جو پڑھتے ہیں اس کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے. اسی لیے میرے پیارو اللہ کا واسطہ ان دنوں میں ماؤں کو قرآن کثرت سے پڑھایا کرو.
مائیں بننے والی خواتین کو ان حمل کے دنوں میں کثرت سے ذکر رسول سنایا کرو، کثرت سے ان سے خیر کی نیکی کی بات کروایا کرو، کیونکہ آنے والا ماں باپ سے جو سنتا ہے وہی بن کے دنیا میں تشریف لاتا ہے، وہی بن کے دنیا میں۔ میرے پیارے دوستو، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے قرآن سنایا، قرآن۔ خدیجہ تم اگر علم والی بنو گی تو ہماری نسلیں بھی علم والی بنیں گی، اور میں تم کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہر شوہر اپنی بیوی کے حقوق، تمام ازدواجی حقوق ادا کر لے اور سمجھ جائے کہ جس طرح کھانا کھلانا بیوی کو ضروری ہے، کپڑے پہنانا بیوی کو ضروری ہے، سونا بنانا بیوی کے لیے جیسا ضروری ہے، خوشیاں دینا جیسا ضروری ہے، اس کے حقوق ادا کرنا جیسے ضروری ہے، اپنی بیوی کو علم سکھانا بھی ویسے ہی ضروری ہے، ویسے ہی ضروری ہے۔ پہلے تو انتخاب علم والی عورت کا ہونا چاہیے شادی کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے علم والی خاتون نہیں مل رہی ہے تو نکاح ہو کے آنے کے بعد اس کو علم دینا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے، عورتوں کو خالی گرائنڈراں پیسنے میں، برتناں دھونے میں، کپڑے دھونے میں، پوچھے مارنے میں، جھاڑوں میں پوری کام والی بنا کے رکھ دیتے اس کو۔ اس کے بعد 50 وقت ہاتھ میں ایک فون دیتے، اماں سے بات کرو، 4 گھنٹے امی ہمارے گھر میں ایسا ہوا، امی ساس ایسا کرے، سسرا بڈھا ویسا کرا، وہ دیور بدماش ایسا کرا۔ یہ شوہر تو بے وقوف ہے، امی فون پہ یہ چلتا، ٹی وی پہ وہ چلتا، وہ کیا چلتا وہ تو آپ لوگاں بھی گواہ ہے، علم نہیں چلتا۔ 40 سال کی ہو گئی ہماری بیٹیاں، آج تک تجوید نہیں آ رہی، 40 سال کی ہو گئی ہماری بیٹیاں، آج تک قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ قرآن اترا مصطفیٰ پر، جس ذات نے سب سے پہلے زبان مصطفیٰ سے قرآن سنا، اس ذات کا تعلق خواتین سے ہے، خاتون ہے، اور ان کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ ایک ماں ہے، ماں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ گھر کے باہر نہیں بھیج سکتے نا تو نو پرابلم، آن لائن ٹیوشنز بھی بہت مل رہے ہیں، آج کل بہت مل رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ خالی فلمیں، گانے انہیں چنیے، قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی ہے یوٹیوب پہ، مگر وہ سرچ کرے تو ملتا، وہ سرچ کرتے نہیں انہیں ملتا نہیں، یہ الگ مصیبت۔ سرچ کریے، قرآن سیکھ سکتے ہیں، عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، فقہی مسائل سیکھ سکتے ہیں، دین کی تعلیم سیکھ سکتے ہیں، ساری چیزیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں۔ بس اس کے اندر اتنا سلیکشن کر لینا کہ دین کی تعلیم صرف سنی سے لینا، بازو والے سے نہیں لینا۔ کہیں جذبات میں آگے جا کے اہل حدیثوں کا سیکھ لیں گے، وہ الگ مصیبت۔